پنجاب کا ثقافتی مرکز ملتان، جو اپنے صوفی مزارات، روئی اور سون حلوے کے لیے مشہور ہے، نیلے مٹی کے برتنوں کی دستکاری کا مرکز بھی ہے۔ نیلے مٹی کے برتن بنانے کا ہنر، جسے کاشی کام بھی کہا جاتا ہے، صدیوں پہلے مقامی کاریگروں نے متعارف کرایا تھا، جن کی دستکاری پر فارس، وسطی ایشیا اور منگولوں کے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ کاشی گری کا کام مغربی چین کے شہر کاشغر سے شروع ہوا، لیکن صدیوں کے عرصے میں ملتان میں کاشی کے کام نے اپنا منفرد مقامی انداز تیار کیا۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ یوسف گردیز کے مزارات، جو ملتان میں واقع ہیں، سبھی میں ٹائلیں شامل ہیں جو کلاسک کاشی کے کام کی نمائش کرتی ہیں اور نیلے مٹی کے برتنوں میں نمایاں ہیں۔ اس پیشے سے منسلک مختلف استاد جیسے استاد محمد عالم نیلے مٹی کے برتنوں کو اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے محفوظ اور فروغ دیتے ہیں۔ پرائڈ آف پرفارمنس آرٹسٹ استاد عالم نے تقریباً 50 سالوں میں اپنے بیٹوں سمیت سینکڑوں طلباء و طالبات کو تربیت دی۔ استاد عالم نے اپنی اعلیٰ کاریگری کی تعریف کرتے ہوئے متعدد ایوارڈز بھی حاصل کیے، جن میں یونیسکو اور دوسرے کئی بڑے اداروں کے ایوارڈز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے لاتعداد معززین، سفیروں، وفود اور شاہی خاندانوں کی میزبانی بھی کی، جو جب بھی ملتان آئے ان کی ورکشاپ کا دورہ کیا۔ مرکزی شہر کے مضافات میں واقع استاد عالم انسٹیٹیوٹ آف بلو پوٹری، جو مرحوم استاد عالم کے بیٹے چلاتے ہیں، اس ادارے میں نیلے مٹی کے برتنوں کے تحفظ اور تخلیق کے لیے ایک ورکشاپ ہے۔ معروف کاریگر کا ادارہ طلباء کے ساتھ ساتھ روایتی مٹی کے برتن تیار کرنے کا ہنر سیکھنے میں دلچسپی رکھنے والے آرٹ اور دستکاری کے شوقین افراد کے لیے مختصر کورسز بھی پیش کرتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی ورکشاپ کے اندر کسی کو سمندری رنگوں، پھولوں کے ڈیزائن اور سانچوں کے ہنگامے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مٹی کے برتنوں، گلدانوں، چراغوں، پیالوں اور موم سے سجے برتنوں کی بہتات اس جگہ کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ خوبصورت مٹی کے برتن تیار کرنے کے محنتی مراحل، مٹی کو ڈھالنے کی مشکل عمل سے لے کر اسے پکانے اور پھر پینٹ کرنے تک، پیشہ ور کاریگروں، طالب علموں کے تربیت یافتہ افراد اور استاد عالم کے خاندان کے افراد نے پورا کیا ہے۔ جی، مجھے یہ کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزہ بھی آتا ہے یہ کام کرنے میں۔ میں تقریباً 6 سال سے یہ کام کر رہی ہوں۔ مطلب کہ مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں، میں وہ بناتی ہوں، انہیں سے ہی میں نے سیکھا استاد عالم انسٹیٹیوٹ آف بلو پاٹری سے، اور یہیں پہ میں اب جاب بھی کر رہی ہوں۔ نیلے مٹی کے برتنوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ آپ اپنے پیاروں کو 2 طرح کے نیلے مٹی کے برتن تحفے میں دے سکتے ہیں، ایک سرخ مٹی سے اور دوسرا سفید مٹی سے، لیکن دونوں پرجوش کاریگروں کے ہاتھ سے تیار کردہ اور پینٹ کیے گئے ہیں۔ ان کاریگروں نے ساری زندگی اس منفرد فن کو محفوظ کرنے اور اگلی نسل تک منتقل کرنے میں صرف کر دی۔ ملتان کے صاف دریاؤں اور نہروں کے کناروں سے سرخ مٹی اکٹھی کی جاتی ہے۔ مٹی کے برتن بنانے کے لیے سفید مٹی اور پتھر دوسرے شہروں جیسے مانسہرہ، سوات، پشاور اور تھرپارکر سے جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ کاریگروں کا جذبہ ہے، جو ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اس قسم کے مٹی کے برتن بنا رہے ہیں اور ہاتھ کے جادوئی لمس سے مردہ کراکری کے ٹکڑوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ بلو پوٹری کو کچن سے لے کر باتھ روم کے سنک تک ہر جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ باورچی خانے، باغ کے لوازمات، گھر کی سجاوٹ، واش روم کے لوازمات، ڈرائنگ روم کے لوازمات اور سجاوٹ کے مواد میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے قدیم ڈیزائن کے برتن کسی کو بھی تحفے میں دے سکتے ہیں۔ بلو پوٹری اسکریپ شیشے، سفید مٹی، کاٹیج پتھر اور کتیرا گوند سے بنایا جاتا ہے۔ ہر مواد کو دانے دار پاؤڈر کی شکل میں کچل دیا جاتا ہے اور ہر مواد کو ایک مخصوص تناسب میں ملا کر آٹا بنایا جاتا ہے اور کاریگروں کے ہاتھوں سے اسے مختلف شکلوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ پھر پینٹنگ اور گلیزنگ کے ذریعے ڈریسنگ اسے ایک دلکش ٹکڑے میں بدل دیتی ہے۔ ہاتھ سے بنے ہوئے نیلے مٹی کے برتن بنانے کے لیے اس فن کے لیے تجربہ، جذبہ اور انتہائی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملتان میں بلو پوٹری کم از کم 800 سال اپنی ہسٹری تاریخ رکھتی ہے، اور جب محمد بن قاسم آئے تو اپنے ساتھ کرافٹ مین بھی لائے۔ اسی طرح سے اسلامی جو لیڈران جہاں بھی جاتے تھے
साथ साथ क्राफ्ट मैन जाते थे और वहीं एक छोटी सी भट्टी लगाते थे और वहीं उसको जो है ना भट्टी लगा के उधर ही रोगनी टाइलें भी बनाई जाती थी। इस वक्त इसमें ये है कि इसमें हम लोग टी सेट, वाटर सेट, डिनर सेट, ज़रूफ़, गुलदान 1 फुट से लेके तकरीबन 3 फुट तक बना रहे हैं और इसमें इस्तेमाल की तमाम किचन की जो सर्विंग डिशेज़ हैं, चम्मच वगैरह, एवरीथिंग हम इसमें बना रहे हैं और ये पायदार है। पहले सिर्फ मसाजिद तक महदूद था, अब ये लोगों के घरों की ज़ीनत बना हुआ है। उन्होंने जब इसको कंप्लीट किया तो इंट्रोडक्शन सारा आर्मी में भी कराया, बेसिस में भी कराया, चारों सूबे में लेकर गए। ये 88 तक की बात कर रहा हूँ, उस वक्त उन्होंने सारा इंट्रोडक्शन कराया था। फिर 22 साल एक गवर्नमेंट के सेक्टर को चलाया। उसके बाद 2002 में उन्होंने भावलपुर रोड पर उस्ताद आलम ब्लू पॉटरी के नाम से एक सेंटर की बुनियाद रखी। उसमें भी उन्होंने बेशुमार शागिर्द सिखाए। करीबन 300 से 400 शागिर्द उनके उसमें इस सेंटर में फैज़याब हो चुके हैं आर्ट से और मज़ीद उनके मिशन को हम उनके 5 बेटे मिलकर इसको जारी रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह नापैद होने वाली बात तो ख़त्म हो गई। एक दौर था 82 में ये फ़न नापैद हो रहा था, अब इस फ़न को ज़वाल नहीं है। काशीगरी का मतलब ये है कि उसका माना ये है कि वो 2 रंगों में होती है, टर्कवाइज़ और नेवी ब्लू में, सदियों से जो होती चली आ रही थी। लेकिन बाबा ने इसमें मल्टी टच भी दिया, उसको हम नक्काशी कहते हैं। काशी और नक्काशी दोनों इस वक्त हम ब्लू पॉटरी में इसमें कर रहे हैं। हाथ हैंडमेड कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसको एक ग्लेज़ कोटिंग करते हैं, लेकिन वही सेम पत्थर होते हैं, उसमें हम लोग उसको डिप करके और उसको ग्लेज़ कर देते हैं। वो फौरी तौर पर फिर वो वाइट हो जाता है। जैसे पहले मिट्टी सफ़ेद मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसी तरह कोटिंग के बाद वो अपनी नीचे से काशी छुप जाती है। जो हम ऊपर नक्काशी करते हैं वो छुप जाती है। उसके बाद हम लोग उसको रखते हैं भट्टी में। भट्टी में करीबन उसको हम लोग कोई 22 आवर्स रखते हैं। 22 आवर्स रखने के बाद उसको हम देखते हैं कि हमारे सैंपल हर चीज़ अंदर से भट्टी हमारी बेक हो गई है। उस वक्त ये काम हुआ करता था सुर्ख मिट्टी के ऊपर, लेकिन बाबा ने ये सारी चीज़ देखी। मेरे फादर उस्ताद आलम साहब कोई छोटा नाम नहीं, इसके मुजद है इसको सरामिक पे डेवलप करने के। उस वक्त रेड मिट्टी पे होता था, लेकिन चूँकि वो टाइल बनती थी और वो मसाजिद मज़ारात पर लगती थी। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते हैं जो बाहर इसको सेल आउट करते हैं। यहाँ से जो है मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हमारे पास आती हैं, इसको हम बाहर भी भेज रहे हैं। अभी ज़ाती तौर पर तो इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन पार्टीज़ हमारे पास ज़रूर आ जाती हैं। 300-400 बच्चे यहाँ पे ट्रेंड हो चुके हैं, मुस्तफ़ीद होकर जा चुके हैं। कुछ 30-35 यहाँ मौजूद हैं, वो भी कर रहे हैं, अपना फन रोज़गार कमा रहे हैं। रावी शुमाइला तनवीर, मुआविनीन राना शहजाद बाबर, आमिर रज़ा और फ़ायक़ा हसन, निगरान डॉक्टर खालिद इकबाल, तहक़ीक़